اصلاح معاشرہ میں آج کل خاوند اپنی بیوی کو ایک حدیث سناتا ہے، لیکن وہ حدیث اس کے گلے میں بطور دلیل فٹ ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ خاوند بیویوں کو کیا سناتے ہیں کہ بیوی خاوند کی نافرمان بنے گی تو جہنم جائے گی۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ ہے، لیکن یہ حدیث پوری تو سنا دے، اس حدیث کا مطلب پورا بتا دے۔ اس میں شاید بیوی کے بھی کوئی حقوق دینے کی ذمہ داری آپ کی ہو، یا اس کا معنی صرف بیوی ہے، وہ صرف آپ کے اولاد کے لیے مشین آئی ہوئی ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اصل حدیث پاک کتاب الایمان جلد اول صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام عورتوں کے مجمع سے گزرے، فرمایا عورتوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ سے توجہ رکھو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ کر آیا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ ہم جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ کہا اسی لیے کہ تم دو کام کرتی ہو اور وہ بہت برے ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم میں لعن تان جزا فضا کا بہت بڑا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ مثلا بیمار ہو جائے نا بچہ تو کہیں گے بیماری نے میرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا تھا، اس تکلیف نے میرا منہ دیکھا تھا۔ یہ تقدیر کے خلاف بات ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر دو، تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی نافرمان ہو۔ بس اس کا ترجمہ اٹھا کے ہر خاوند بیوی کو سنا دیتے، اور جو بیوی کا معاملہ بیچاری کو نہیں مانا، نہیں مطلب پتا، تو چپ کر جائے گی اور یہ اس کے حق کھا جائے گا۔ تو یہاں تکفرن الزوج نہیں ہے، خاوند کا انکار کرتی ہو، تکفرن العشیر ہے۔ عربی میں خاوند کو عام طور پہ تو زوج کہتے ہیں، زوج اور زوجہ، وائف اینڈ ہسبینڈ، لیکن یہاں عشیر کیوں کہا ہے؟ عشیر اس خاوند کو کہتے ہیں، یہ عشرہ سے نکلا ہے، معاشرے پر بات کر رہا ہوں، کہ جس کے دل میں 10 مردوں کا حوصلہ موجود ہو۔ کسی ایک بات پہ بیوی سے دل ٹوٹا تو دوسرا دل حوصلہ لگا لیا، تیسرا لگا لیا، برداشت کر لیا، برداشت، 10 مردوں کا حوصلہ اس کے دل میں ہو، یہ عشیر ہے۔ اس کی نافرمان بیوی جہنم جائے گی۔ لیکن آج کل تو بیوی کی چھوٹی سی بات پہ خاوند اٹھا کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے، یہ سمجھتے ہیں میری نافرمانی میں عورت جہنم جائے گی۔ بھول ہے اس خاوند کی، الٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں معاملات میں ہم لوگ، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ کے بیٹھے ہیں اور بیویوں پر ظلم و تشدد کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے حقوق کھا کے بیٹھے ہیں۔ بیوی کو اس کے ابا سے کوئی میراث ملے تو سانپ بن کے خاوند خود کھا جاتا ہے، ان کے حق مہر کو ہڑپ کر کے بیٹھے، انہیں دینے پہ تیار بھی نہیں ہے، اور کہے گا میری نافرمانی میں جائے گی۔ سبحان اللہ، تیرے بیٹے بڑے ہو کے تجھے بتائیں گے کہ ابا کا بیہیویئر اماں سے کیا تھا۔ تو بھائی اصلاح معاشرہ میں ہمیں اپنی فیملی سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح معاشرہ میں کوئی نہیں نظر آ رہی، یہ ہمیں نہیں بتایا، سنایا، سمجھایا جا رہا۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، عاشروہن بالمعروف، یہ قرآن کی آیت نظر نہیں آتی کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ نہیں آتا، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور بیوی کو 2-4 روپے دینے میں موت پڑتی ہے، تیرا گزارا اس میں نہیں ہوتا، تم ان سے اور مانگ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چوتھا پارہ آخری صفحہ اٹھائیں ذرا دیکھ لیں رب کائنات کیا فرماتے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، فرمایا تم چاہو تو اپنی بیوی کو جہیز، بیوی کو حق مہر میں سونے کی ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔ سونے کا ڈھیر تو چھوڑو، بیوی جو اپنا سونا اپنی ماں سے لے کر آئے اسے بھی بیچ کے خاوند اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے، اور کوئی بیوی کہے میں نہیں دیتی تو یہ اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ کوئی بیوی ہے؟ یہ یوں ہے؟ پھر اسے معاشرے میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ یوں نہیں ہے بھائی، تو بقرعید کے کام تھوڑی آئے گا، تو کمانا۔